اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ دیکھ لیجیے اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیں، یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی، پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی۔ اچھا، یہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بتائیے۔ شاباش۔ عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی، تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں دعا کون سی؟ اس میں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سوچئے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی، کیا چیز آپ کو بادر کر رہی، سوچئے اس کو، اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ اپنا نفس، نہ اپنے خیالات، اور نہ اپنا یہ سست جسم، اور نہ ہی اپنی اولاد، اور نہ ہی لوگ، میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں۔ لہ الملک ولہ الحمد، ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور ان سب کو اپنی راہ دکھا۔ ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی۔ ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی؟ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں، لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور پھر بھی انہیں کو سنائے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے جب تک اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کئی سال لگ گئے نا، حل نہیں ہوئے، آئندہ بھی نہیں ہوگے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ تو میں آپ میں سے ہر ایک کو، جو بھی میری بات سن رہا ہے، ایک ایک کو یہ تاکیداً کہوں گی کہ جو بھی زندگی میں آپ کے مسئلہ ہے، جو بھی دکھ اور پریشانی، اس سب کو دل میں لا کر، رو کر، اللہ کی قدرت اور اس کے ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اسی سے دعا کیجیے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے۔ پھر آپ دیکھیں مسئلے کتنی جلدی حل ہوتے ہیں۔ بندے کسی چیز پہ قادر نہیں ہیں، جو قادر ہے اس کو پکاریے۔ اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوں، کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں اور بتا یہ لوگوں کو رہا ہے جو کسی چیز پہ قادر نہیں، سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے اور دیکھ یہ لوگوں کی طرف رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہے پانی پلا دو، پانی پلا دو، جن کے ہاتھ میں پانی ہے ہی نہیں۔ بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے، وہ
یہی دعا ہے. اور اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھا، 5 دفعہ پڑھا، 7 دفعہ پڑھا. پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، غم ہے، پریشانی، پھر اس کا ذکر کیا. اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. گویا صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور اگر شام کو کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے. تو ویسے تو عادت بنا لینی چاہیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور جو 10 بار پڑھے اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے. پھر اسی طرح جو 10 بار یہ پڑھے جس میں بیدہ الخیر یحیی و یمیت کے الفاظ بھی شامل کر دیے گئے ہیں، تو جو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ کلمات اس کے لیے ہر ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردود سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی ہر گناہ سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا. مگر وہ شخص اس سے برتری لے جاتا ہے جو اس سے زیادہ یہ کلمہ کہہ دے. پھر ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. 100 بار پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کلمہ 100 بار یہ پڑھ لے کوئی شخص. اگر عام دنوں میں نہیں پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے آج تو کم از کم 100 بار اس کو ضرور پڑھ لیں. پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر حفاظت کے لیے کلمہ بہت مفید ہے. رات سے ڈرتے ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھنے کے بہت درجات ہیں. 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے. کچھ لوگوں کے گھر بھی بازار میں سے گزر کے آتے ہیں، تو ہر روز عادت بنا لے کہ بازار سے گزرتے ہوئے یا گاڑی بھی گزر رہی ہو آپ کی تو یہ کلمہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، جو وہاں پڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو اس دعا کو پڑھنے کے لیے کون سے مواقع ہیں؟ صبح و شام، یا 1 بار، 10 بار، 100 بار، 200 بار، جتنا پڑھ سکیں. سوتے وقت 1 بار، رات کو آنکھ کھلنے پر 1 بار، بازار میں داخل ہوتے وقت 1 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار، دوران سفر 1 بار، صفا مروہ چڑھتے وقت 3 بار، اور عرفہ کے دن ان گنت بار.